صفحہ نمبر 315 اور احادیث نمبر ہے 246، پیج 315 اور احادیث نمبر ہے 246۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول وآتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 315 اور حدیث نمبر ہے 246۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو بعید کر دے، مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کرے، مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں۔ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دی ہو، نہ دے دی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو۔ اسی طرح اوامر و نواہی کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اللہ کی تمام مثبت و منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اور الروح الامین نے ایک اور روایت میں اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے، اور دونوں سے مراد جبرائیل الامین ہے، ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی پہنچائی ہے کہ کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا، یعنی کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہے، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اے لوگو، خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلے میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور نامشروع طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کی قبضہ میں ہے وہ اس کی فرما برداری اور تحت گزاری ہے کے ذریعے سے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کا ابتدائی حصہ صرف تمہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتلانا اور پہنچانا چاہتے تھے جو جبرائیل امین نے اس وقت آپ کے دل میں ڈالی تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حلال و حرام اور گناہ و ثواب کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں۔ اب ایک اہم تکمیلی بات جو ابھی جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی ہے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس تمہید کے ذریعے رسول اللہ نے پہلے مخاطبین کے ذہنوں کو بیدار اور متوجہ کیا، اور اس کے بعد وہ خاص بات اور ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقدر ہو چکا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس کو مل کر رہے گا۔ اور جب معاملہ یہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اگر روزی میں کچھ تنگی اور تاخیری بھی ہو جائے، جب بھی وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اور جس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین رکھتے ہوئے صرف حلال اور مشروع طریقوں ہی سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کا فضل و انعام اس کی فرما برداری اور اطاعت شواری ہی کے راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک جزوی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے اللہ کا کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہے اور اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس سونے والے شخص کی کوئی چیز اٹھا لے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیچ کر روزی حاصل کر لے۔ ایسے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ یقین رکھو
جو روزی تم کو پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور اپنی روح کو ناپاک اور اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہو؟ بجائے چوری کرنے کے کسی حلال اور جائز ذریعے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حلال کا میدان ہرگز تنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔